دو چار سوالات پیش کر دیتا ہوں کیونکہ 11 ہو گئے ہیں، آج تفسیری پروگرام ذرا زیادہ ہی ہو گیا۔ ایک صاحب محبوب نگر سے سوال کرتے ہیں، محمد فیاض نام کے، تراویح کی ہر 2 رکعت میں ثنا پڑھنا ضروری ہے کیا؟ پڑھنا چاہیے اگر پڑھنے کا موقع ملے۔ اگر حافظ صاحب قرات شروع کر دیا، آپ تکبیر باندھتے ہیں تو ثنا پڑھنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کو ثنا پڑھنا نہیں ہے، اگر موقع ہے تو ثنا پڑھنا ہے۔ ہندوپور سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں، سوال بڑا گہرا ہے، سادہ سیدھا مختصر جواب دیتا ہوں، تفصیل کے لیے اپنے علماء کرام سے آپ رابطہ رکھیں۔ ہمارے والد کی جائیداد ہم 5 بھائیوں میں تقسیم ہوئی، لیکن ابھی رجسٹر نہیں ہوئی، تو کیا ہم کو زکوٰۃ واجب ہے؟ رجسٹر ایک زمانے کی کارروائی ہے، ورنہ والد صاحب کے انتقال کے بعد آٹومیٹک ازروئے شرع اگر 5 ہی بھائی ہیں، دوسرے اور کوئی وارثین نہیں ہیں، تو وہ آٹومیٹک تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب تقسیم شدہ جائیداد میں خود رہتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، کرائے کو اگر دیے ہیں تو تب کرایہ جو آتا ہے، کھا پی کر اگر بچت ہے اور اس پر سال گزرتا ہے تو تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور جواب میں تفصیل ہے، قریب کے علماء کرام سے رابطہ کر لیں۔ ہندو صاحب کی طرف سے روزہ افطار کی دعوت ہے تو کیا کرنا؟ ہندو بھائی اگر آپ کو روزے کی افطار کا ساز و سامان دلاتا ہے تو آپ کو اس کے پیسوں سے افطار کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ دیکھیے اسلام کتنا وسیع اور کشادہ ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والے روزہ دار کو کھانا کھلائے تو کیا کرنا؟ کھا لینا۔ نہیں کھانا، احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر اس سے ظلم کا خطرہ ہے، نہ کھانے کی صورت میں وہ دشمنی بڑھائے گا اور آپ کی جان کو، مال کو، عزت کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں آپ کھا لیں اور جتنا کھائے اتنا پیسہ باہر غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ اگر خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی صورت سے جا کر سود خوار مسلمان کی دعوت صرف روزے میں نہیں، افطار پارٹی میں نہیں، شادی اور دیگر دعوتوں میں بھی اس کے گھر کا کھانا تو دور کی بات کہ سایہ بھی حرام ہے۔ شادی میں ولیمے کا خرچ لڑکے والے اور لڑکی والے آدھا آدھا خرچ لیتے ہیں۔ دعوت لڑکے والے کی طرف سے، شادی محل لڑکی والے کی طرف سے ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، ایسا کرنا جائز تو ہے، لیکن کون کرو بولیا؟ پیالس میں شادی کرنا، ولیمہ کرنا بول کو کون بولے؟ جب اتنا مہنگا ولیمہ کر کو آدھا وہاں سے لینے کے بجائے سادے سیدھے شادی محل میں اپنا پورا خرچ کر کے کرو تاکہ ولیمہ ورجنل ہو جائے۔ آدھا تمہارا، آدھا ہمارا، شادی محل تمہارا، دعوت ہماری۔ رقعے میں لکھتے دعوت ولیمہ، یہ بھی لکھو، شادی محل آرس والوں کی طرف سے بول کر لکھو۔ اب ولیمے کی دعوت کو آ کر شادی محل میں، شاندار شادی محل میں دعوت ولیمہ کھا کر جانے والا تعریف پوری نوشوں والوں کی کرتا، پھر آرس والوں کا پیسہ غرق ہو جاتا۔ یہ سب دھوکوں کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ ولیمہ اتنا زبردست کرنا جس سے لڑکی والوں کے پاس سے چوری سے پیسہ لینا پڑتا ہے، تو یہ سب غلط طریقے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھ سکتے عصر کی نماز، صرف جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں ہے،
وہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا۔ کچھ دوست مل کر مسجد میں افطار کی دعوت کرتے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ 10 لیٹر دودھ میں 1 قطرہ پیشاب کا پڑ گیا، دودھ پینا آپ جائز سمجھتے ہیں تو یہ دعوت بھی جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے میرا جواب؟ 10 لیٹر دودھ میں 1 قطرہ پیشاب کا گر گیا تو اب وہ دودھ 10 لیٹر خطرہ پیشاب کا پڑنے سے کھائیں گے آپ؟ نہیں کھائیں گے، نہیں پئیں گے، کیونکہ 1 قطرہ پیشاب کا کر کے چند دوستاں مل کر اگر دعوت کرتے ہیں، اس میں ایک دوست سود کا پیسہ لگاتا ہے، شروع سے ہی دعوت کینسل کر دی۔ اور آج کل افطاری کی دعوت کے لیے زبردستی چندہ بھی وصول کر لے کر پھر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ ان کو جھاڑ میں الٹا لٹکانا۔ کیا ہے تنویر بھائی، عزیز صاحب؟ محلے میں دعوت، محلے میں دعوت نہیں، یہ سب ختم کرو۔ افطار پارٹیاں ختم کرو، افطار کی دعوتیں ختم کرو، غریبوں کے مسئلے حل کرو۔ لاکھوں روپے افطار کی دعوت میں خرچ کرتے ہیں اور روزہ داروں کے ساتھ بے روزدار بھی پیٹ کاٹتے، بلکہ سب سے پہلے انہیں چاہو بیٹھتا سا صورت اتار لے کو کی کہتو روزہ لگا سکتے، سب ختم کرو۔ یہ افطار پارٹیاں یہ لیڈراں دے رہے ہیں، کونسلراں دے رہے ہیں، MLA دے رہے ہیں، سب واہیات میں سے ہیں۔ اور وہاں افطار پارٹی جو لیڈراں دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، جہاں افطار پارٹیوں کا انتظام ہوتا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد میں نے توبہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب اس کے بعد مجھے جانا نہیں ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے گیا بھی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر افطار کے وقت کچھ بیان ہوتا ہے یا دعا ہوتی ہے، اس کے بعد دسترخوان میں بیٹھ کر کھا رہے ایسا کھا رہے کیونکہ سانپ کی افطار پارٹی ہے نا، مغرب معاف ہے۔ سانپ کی افطار پارٹی ہے نا، مغرب معاف ہے۔ سب ختم کرو۔ اور اس وقت بیکار کی دعوتیں کرنے سے پہلے فلسطین کے حالات کو سامنے رکھو۔ کل ہی میں نے ایک چھوٹی سی تصویر دیکھی، میرے موبائل میں موجود ہے، میں اور میرے گھر والے سب دیکھ کر رونے لگے۔ فلسطین کی ایک چھوٹی سی بچی کی فوٹو جو بھوک سے تڑپتے ہوئے پلیٹ ہاتھ میں رکھی ہے، نیچے کسی نے مضمون بنایا ہے، میرے اوپر روزہ فرض بھی نہیں ہے پھر بھی میں 2 دن سے بھوکی ہوں۔ کہاں گیا ہمارا درد؟ جانور بنے بیٹھے ہیں۔ بھاڑ میں جائے اسلام، بھاڑ میں جائے مسلمان، کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو جنت کی۔ کیا اللہ حساب لیتا سو، نبی کی سفارش بھی ہم نہ نہیں، ہماری چاہتیں جو ہوتی ہیں وہ ہونا۔ اس وقت وہ رشتہ کرنے کے بعد جو دعوتیں ہوتی ہیں لڑکے اور لڑکی والوں کے درمیان میں، محلوں میں جو دعوتیں کرتے ہیں، پھر پارٹیوں کا جو انتظام کرتے ہیں، سب دکھاوا ہے، سب دکھاوا ہے، کسی کے اندر کوئی خلوص نہیں ہے۔ کرنے سے پہلے ہمارے فلسطینی ماں اور بہنیں جو اس وقت ہیں، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، پہنچا سکتے ہیں تو پہنچاؤ، پہنچانے کا راستہ نہیں ہے کم سے کم ان کے درد میں شریک ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی کل قیامت میں وہ ہماری شکایت نہیں، سفارش تو کریں گے۔ محلے محلے میں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، سحریوں کا خامخواہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے سوالات کے جواب ہوں گے، اللہ قبول فرمائے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین.